مریم نواز صاحبہ آج جو ہے وہ ایلیٹ فورس کی وردی پہن کے بھی وہ آج میدان میں آ گئی ہیں. کسی نہ کسی کپتان کی وردی تو پہن کے دکھائیں یا کسی میجر کی وردی پہننے کی کوشش کریں. بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی بہنوں کے درمیان جو ہے وہ کوئی فاصلے پیدا ہو گئے ہیں. تو سمز بند کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہو. یو ٹرن خبردار اس کے اوپر اعتراض نہ کرنا. عمران خان صاحب کو اگر الاؤڈ ہے تو بشرا بی بی بھی یو ٹرن لے سکتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جیلوں میں قید ملزمان نے جیل انتظامیہ سے عمران خان والی سہولتوں کا مطالبہ کر دیا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. بڑے آج ایونٹ فل دن جو ہیں اور خبریں آئی ہیں, یہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ جن کے اوپر پچھلی دفعہ تنقید کافی ہوئی تھی کہ جناب انہوں نے پولیس کی وردی پہن لی ہے, تو آج جو ہے وہ ایلیٹ فورس کی وردی پہن کے بھی وہ آج میدان میں آ گئی ہیں. اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ساتھ ہی ساتھ جناب ایک اور خبر بھی رپورٹ کی گئی ہے آج میڈیا کے اوپر کہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی بہنوں کے درمیان جو ہے وہ کوئی فاصلے پیدا ہو گئے ہیں. یہ بھی رپورٹ ہوا ہے, اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے ذرا مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. پچھلے 24 گھنٹے میں آلریڈی عمران خان صاحب کی تصاویر کو لے کے کافی سوشل میڈیا کے اوپر گفتگو ہوئی, ویلاگز ہوئے, تبصرے ہوئے, تجزیے ہوئے. کچھ نے کہا جی عمران خان صاحب فرسٹریٹڈ لگ رہے تھے, کچھ نے کہا ڈپریسڈ لگ رہے تھے, کچھ نے کہا حشاش بشاش لگ رہے تھے, کچھ نے کہا پہلے بھی ہینڈسم تھے آج بھی ہینڈسم ہیں, کل بھی پیارے تھے آج بھی پیارے ہیں. کچھ نے کہا نہیں بڑھاپا آنا شروع ہو گیا ہے, کسی نے کہا جناب ویٹ لاس ہونا شروع ہو گیا, کسی نے کہا کہ کیسا فٹ رکھا ہے اپنے آپ کو. میں ہمیشہ وہی کہتا ہوں ڈپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو جس طرح کی نظر ہوگی, جتنا دل میں پیار یا نفرت ہوگی, اسی کے مطابق آپ اس شخص کو دیکھیں گے. تو عمران خان صاحب کی باتوں کے اوپر بھی بالکل یہی تبصرے اور تجزیے اس طرح ہو رہے تھے. آج یہی موقع جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے فراہم کیا. ایلیٹ فورس کی وردی کے اندر جو ہے ان کی تصویریں آ گئیں. ایلیٹ فورس کی ایک تقریب کے اندر وہ شرکت کر رہی تھیں, اور یہ ویسے خبر پہلے آ چکی تھی کہ اب انہوں نے ایلیٹ فورس کی وردی بھی جو ہے وہ سلوا لی ہے. تو آج جو ہے وہ وہی وردی پہن کے انہوں نے شرکت کی. پہلے جو ہے وہ جو ڈریس تھا وہ مہندی رنگ جو ہوتا ہے گرینش قسم کا وہ کلر تھا. اس مرتبہ ایلیٹ فورس جو ہے وہ بلیک ہوتا ہے, تو بلیک کلر کی ڈریس کے اندر وہ تشریف لے کر آئی ہوئی تھیں پوری طرح تیار ہو کے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف تبصرے اور تجزیے ہوئے. کسی نے کہا کہ جناب مریم نواز کی لگتا ہے پرانی خواہش تھی کہ میں ایک دن بڑی ہو کے پولیس بنوں گی اور میں چور کو پکڑوں گی, تو اس لیے یہ پولیس بنی ہوئی ہیں. کچھ کا کہنا تھا کہ ان کی پرانی خواہش تھی کہ میں یونیفارم جو ہے وہ میں ضرور پہنوں. اب یونیفارم عام طور پہ جو ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا کہا جاتا ہے, تو وہ والا یونیفارم تو نہیں پہنا جا سکتا, لیکن یہ والا یونیفارم جو ہے انہوں نے پہن لیا. کچھ کا یہ کہنا تھا کہ جناب پولیس کی وردیاں تو آپ نے پہن لی ہے, ذرا کسی نہ کسی کپتان کی وردی تو پہن کے دکھائیں یا کسی میجر کی وردی پہننے کی کوشش کریں, کیا وہ آپ کو الاؤ کریں گے یا نہیں کریں گے. تو کسی نے کہا کہ جناب یہ بے حرمتی ہو رہی ہے وردی کی. ہر ایک کا جو اپنا ذہن تھا اس کے مطابق انہوں نے پہن لیا. لیکن ان کا یہ ماننا ہے, مریم نواز کا یہ ماننا ہے کہ جی میں اظہار یکجہتی کے طور پہ یا خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو ہے میں فورسز کی یہ وردی پہنتی ہوں, اور میں نے پھر بھی پہنی. اچھا, اب اس کا دوسرا رخ جو ہمیشہ میں آپ سے بات کرتا ہوں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہیں. اس کو اس طریقے سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کہا جاؤ دفعہ ہو جاؤ سارے جنی تسی مرضی برائی کرتے رہو, میں نے اگر پہننی ہے تو پھر پہننی ہے, میں نے اگر وردی پہننی ہے تو میں نے پہننی ہے. اور میں پنجاب کے اندر جو فورسز ہیں جس کی جو وردی ہے میں ساری پا کے دکھاواں گا تمہیں. تو ہو سکتا ہے وہ پہننا شروع کر دیں اور بھی پہنیں. مطلب ابھی اور بھی بہت ہیں, مطلب صرف پولیس کی ابھی تو یہ ایلیٹ ہے اور پنجاب پولیس ہے, آپ کے پاس ریلوے پولیس موجود ہے, اس کی وردی بھی پہنی جا سکتی ہے, کسٹمز کی پولیس موجود ہے, کسٹمز والوں کی وردی پہنی جا سکتی ہے, کمانڈوز ہیں ان کی وردی پہنی جا سکتی ہے, تو 1122 والے ہیں ان کی وردی پہنی جا سکتی ہے. بہت سی وردیاں اگر وردیاں آپ نے پہنی تو یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرف جو ہے. لیکن میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ یہ اس کو ایک فیشن سٹیٹمنٹ کے طور پہ نہیں پہننا چاہیے, بس میں یہ کہوں گا. کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کے جو ایک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ارد گرد چمچے بہت ہیں, بہت چمچے ہیں جو ہر وقت ان کی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں, ان کی تصویریں کھینچنا, ہائے کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ, یہ خدا کے لیے ان سے دور رہیے. کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ایک ایسا جو ہے نا زنگ ہوتا ہے نا, زنگ وہ لوہے جیسی چیز کو بھی جو ہے وہ کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے. تو یہ تعریف جو ہوتی ہے نا وہ ایک زنگ کی طرح ہوتی ہے کہ آپ کتنے ہی زبردست لیڈر کیوں نہ ہو یا آپ کتنے ہی اچھے پولیٹیشین کیوں نہ ہو, یہ آپ کو زنگ کی طرح چمڑ جاتی ہے آپ کو. اور جتنے زیادہ لوگ چمچے آپ کے ارد گرد اکٹھے ہونا شروع ہوتے ہیں, یہ زنگ بھی اتنی تیزی سے جو ہے وہ آپ کے اندر پھیلنا شروع کر دیتا ہے. تو آئی ہوپ یہ وہ والا معاملہ نہ ہو.
اچھا جی، اب ذرا کچھ دیگر خبروں کی طرف آتے ہیں. پنجاب بھر میں جناب تعلیمی اداروں میں 1 جون سے موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے. محکمہ موسمیات نے یہ کہا ہے کہ جناب آنے والے چند دنوں کے اندر جو ہے وہ ایک ہیٹ ویو شروع ہونے والی ہے پنجاب کے اندر، جس میں ٹیمپریچرز 45 ڈگری تک بھی جانے والے ہیں. تو اس صورتحال میں گرمی کی چھٹیاں جو ہیں تھوڑا سا ایک ہفتہ پہلے اب وہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور 14 اگست تک تمام تعلیمی ادارے جو ہے وہ بند رکھے جائیں گے. اور اس دوران پیر سے جمعرات تک اسکولوں کا آغاز جو ہے اب 7 بجے ہوگا، اور چھٹی بھی جو ہے وہ 11:30 بجے ہوگی، جبکہ جمعے والے دن جو ہے وہ چھٹی 10:30 بجے اب رکھی گئی ہے. تو اسی وجہ سے کہ وہ جو نون کا ٹائم ہوتا ہے 12 بجے کا، اس سے پہلے جو ہے بچے گھروں کو واپس پہنچ چکے ہوں. اس کے علاوہ جناب حکومت نے ایک مرتبہ پھر بجلی کی قیمت بڑھا دی ہے، اور ₹1.47 فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے، اور صارفین سے وصولی اگست، ستمبر اور اکتوبر کے بلوں کے اندر جو ہے وہ ہوگی. اور یہ تیسری سہمائی ایڈجسٹمنٹ ہے جس کی مد میں یہ پرائس انکریز کی گئی ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے جناب نان ٹیکس فائلرز کے حوالے سے یہ کہا ہے، اس کے اوپر پہلے سٹے دے دیا گیا تھا کہ جناب ان کمپنیز کے سمز جو ہیں ان کو نہ بند کیا جائے. اب عدالت نے کہا ہے کہ ہم نے سمز بلاک کرنے سے نہیں، صرف نجی کمپنی کے خلاف کارروائی سے ہم نے روکا ہے. سمز بھی پاویں تسی بلاک کرنا شروع کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ شاید جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو سمز بند کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہو. تو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں، برائے مہربانی جلدی جائیے اور جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کیجئے، ورنہ اگر آپ کے نام کوئی سمز وغیرہ ہیں پہلے وہ بند ہوں گی. اور یہ ذہن میں رکھیے گا یہ پہلی سٹیج ہے، اس کے بعد یہ چیزیں اور جگہوں پہ بھی امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. تو اس کا ذرا دھیان رکھیے گا. اس کے علاوہ کل ایک خبر آئی تھی کہ جناب طارق بشیر چیمہ صاحب، ان کی جو ہے وہ نوک جھوک ہو گئی تھی زرتاج گل صاحبہ سے. ان کے اوپر یہ الزام لگا تھا کہ جناب انہوں نے کوئی گالی نہیں دی ہے. اس کے بعد کافی ہنگامہ شروع ہو گیا تھا قومی اسمبلی میں. الٹیمیٹلی بات جو ہے وہ اسپیکر کے چیمبرز تک گئی تھی، اور وہاں پہ جا کے طارق بشیر چیمہ صاحب نے الٹیمیٹلی معافی مانگی تھی زرتاج گل سے. لیکن اب اس کے اوپر سزا بھی سنا دی گئی ہے، اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے طارق بشیر چیمہ کی رکنیت جو ہے وہ سیشن کے اختتام تک کے لیے معطل کر دی ہے، اور رواں سیشن تک رکنیت معطل کرنے کی قرارداد ایوان میں پیش کی گئی، جسے منظور کیا گیا. انہوں نے کہا کہ کل ایک واقعہ ہوا جس سے بہت سے ممبران کی دل آزاری ہوئی. اس حوالے سے متعدد ارکان مل کر بیٹھے اور شدید تشویش کا اظہار کیا. اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ طارق بشیر چیمہ کو معطل کرنے کا سب کا متفقہ فیصلہ تھا. قومی اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر جاری رہنے کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا، جس کے بعد طارق بشیر چیمہ کی رکنیت جو ہے وہ بحال ہو گئی. تو ایک دن کے لیے جو ہے وہ یہ سسپینشن ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے اب جب دوبارہ سیشن ہوگا تو ہیل بی ایکٹیو اوور دیر. اس کے علاوہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب نے جناب صحافیوں کی جانب سے پارلیمنٹ ہاؤس میں کوریج کرنے پر پابندی لگا دی ہے. صحافیوں کی جانب سے پارلیمنٹ ہاؤس میں کوریج کرنے پر پابندی کے بعد صحافی کوریڈورز کے اندر کسی رکن سے اب بات چیت نہیں کر سکیں گے. اس جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی نے صحافیوں کے گیٹ نمبر 1 پر کھڑے ہونے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے، اور صحافی کوریڈورز میں کسی رکن سے بات بھی نہیں کر سکیں گے. نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ویلاگرز، یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز کے داخلے پر پابندی عائد ہے. صحافی صرف میڈیا سینٹر میں کسی رکن سے گفتگو کر سکیں گے. اچھا، اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب نے آج بڑی لمبی ایک تقریر کی تھی، اور انہوں نے ایکچولی اس چیز کی طرف پن پوائنٹ کیا تھا، اور انہوں نے اسپیکر صاحب سے کہا تھا کہ جی آپ اس کے اوپر ایکشن لیں. بہت سے ایسے ویلاگرز اور یوٹیوبرز جو ہیں وہ اندر گھس آتے ہیں، اور وہ طرح طرح کے جو ہیں وہ سوالات کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ انسان جا کے اپنی گاڑی میں بھی نہیں بیٹھ سکتا. یہ لوگ جو ہے وہ وہاں تک بھی پہنچ جاتے ہیں. دیکھیے، میں اب ایک صحافی ہونے کے ناطے اور ایک یوٹیوب کے اوپر کام کرنے والے شخص کے ہونے کے ناطے میں اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کر دوں. صحافی ہونے کا مطلب، یوٹیوبر ہونے کا مطلب، یا کوئی ٹک ٹاکر یا واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال دیٹ، یا ویلاگر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے ہر جگہ ایکسیس جو ہے وہ کھل گیا ہے اور آپ کہیں پہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. میں ہمیشہ اس بات کا جو ماننے والا ہوں کہ کسی کا بات کرنے کا اختیار یہ اس شخص کے پاس ہے. آپ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ کے ہاتھ میں فون ہے یا آپ کے ہاتھ میں مائک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے سامنے مائک لے کے کھڑے ہو جائیں اب وہ آپ کو جواب بھی دے. اور اگر آپ کو وہ جواب نہیں دینا چاہ رہا تو آپ اس کو کہیں آپ بات کیوں نہیں کر رہے، آپ بولیں، آپ بات کا جواب دیں. آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ قطعی طور پہ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ قومی اسمبلی کے اندر بھی میری یہ رائے ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ وہاں پہ قومی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، وہاں پہ بھی آپ کی میڈیا کے لیے ایک محدود جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ وہ بالکل جائیں، وہاں پہ موجود ہونے چاہیے. اگر کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے میڈیا سے، کوئی پارلیمنٹیرین بات کرنا چاہ رہا ہے، وہ جائے وہاں پہ اور وہ جا کے وہاں پہ بات کرے، 100 دفعہ کرے. لیکن
ایکچولی ہوا یہ ہے, میں کئی سالوں سے یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ اب چونکہ فون کا جو ہے وہ استعمال زیادہ ہو گیا ہے تو کوریڈورز کے اندر بھی جو ہے وہ اب کوریجز شروع ہو گئی ہیں. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا اس طرح. پہلے تو ظاہری بات ہے جب فون موجود نہیں تھا, کیمرے والے فون نہیں تھے, صرف ٹی وی کیمراز تھے. ٹی وی کیمراز تو ویسے ہی اندر آپریٹ نہیں کر سکتے تھے, ان کی باہر ایک محدود جگہ تھی, وہیں تک وہ کر سکتے تھے. لیکن پھر اس کے بعد فونز آ گئے, فونز کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کیمرے موجود ہیں, تو جس کے ہاتھ میں فون تھا اس کے بعد اس نے بھی ریکارڈنگ شروع کر دی, تو اب وہ ایکسیس آسان ہو گیا. اچھا صحافی تو چلیں پھر بھی کر رہے ہوں, لونڈے لپاڑوں کی جو تعداد بڑھ گئی, اصل بات تو یہ ہے لونڈے لپاڑے جس تعداد میں بھرتی ہوئے. اب آپ کہیں گے یار آپ لونڈا لپاڑا جو ہے لوگوں کو کہنا شروع کر دیتے ہیں. میں لونڈا لپاڑا ان کو کہتا ہوں جن کی نہ تو صحافت کے ساتھ کوئی تعلق ہے, نہ وہ صحافی ہیں, وہ صرف اور صرف بیٹھ کے اپنے یوٹیوب چلانے کی خاطر ان کو مسالہ چاہیے ہوتا ہے. اس کا بہترین طریقہ میرے خیال میں میرا یہ ماننا ہے کہ جو جرنلسٹ ایسوسی ایشن ہے, جو پارلیمنٹ کو کور کرنے کے لیے جو جرنلسٹ وہاں پہ موجود ہیں, ان کی ایسوسی ایشن بنی ہوئی ہے, یہ اختیار آپ ان کو دیجیے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ پارلیمنٹ کے اندر کوریج کرنے کا اختیار کس کو دینا ہے. ان کی ایک یونین بنی ہوئی ہے, ان کی ایک ایسوسی ایشن بنی ہوئی ہے, وہ اس کی اسیسمنٹ کریں اور وہ اس کا ایک بینچ مارک رکھ لیں. وہ ایک بینچ مارک رکھ لیں کہ یار یہ شخص جو ہے یہ صحافی کہلانے کے لائق بھی ہے یا نہیں ہے, اس کا اتنا ایکسپیرینس ہے, اس نے کسی ادارے کے ساتھ یا ایون اگر فری اس میں کیپیسٹی کے اندر بھی اس نے فری لانس کیپیسٹی کے اندر بھی اگر کام کیا تو کم از کم اس کا اتنا ایکسپیرینس تو ہو. اس کے بعد آپ بیٹھ کے اس کو الاؤ کریں. صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اس کے ہاتھ میں ایک فون ہے یا اس نے جا کے بازار سے 2,500 روپے کا مائک خرید لیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ صحافی بن گیا ہے اور اب وہ بیٹھ کے کسی بھی پگڑی اچھالتا رہے, الاپ شلاپ کسی قسم کے فضول سوال کرتا رہے. میں نے, آپ یقین کیجئے, میں نے ان لوگوں سے ایسے ایسے سوال سنے ہوئے ہیں, ایسے ایسے سیاستدانوں سے سوال سنے ہوئے ہیں. اچھا آپ ایک کام کریں, وہاں پہ پاکستان اسٹڈیز کی ایمان سے وہاں پہ امتحان شروع ہو جاتے ہیں, پاکستان اسٹڈیز کے امتحان. اچھا یہ بتائیے جی علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیے قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کب ہوئی تھی؟ مطلب اس قسم کے سوال جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے. بندہ کبھی بے دہانی میں نہیں ہوتا, وہ کوئی اور بات کہہ دے, وہ اوپر سے بیٹھ کے ہوتا کہ ہاں کلکس کے لیے جناب لائکس آنا شروع ہو گئے, شیئرز آنا شروع ہو گئے, جناب بڑا ری ٹویٹس ہو رہے ہیں جی, ری ٹویٹس ہو رہے ہیں. اور ایسا ایسا لونڈا لپاڑا ہے, آپ یقین کریں ایسا ایسا لونڈا. کبھی تو میرا دل کرتا ہے میں ان کا نام لے دوں, میں جو بھرا ہوا ہے, جو بھرے میں ان جگہوں کے اوپر کام کرے. کئی بڑے جنرل صحافی کام کر رہے ہیں جن کو کئی سال ہو چکے ہیں اور ان کو میڈیا ایتھکس کے بارے میں پتہ ہے کہ کس طرح رپورٹنگ کرنی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ فیصلے بھی وہ کریں, رادر دین کے اسپیکر صاحب کریں یا کوئی اور اتھارٹی کرے, جرنلسٹ کریں یہ فیصلہ کہ کس کو یہ ایکسیس کارڈ جو ہے وہ ملنا چاہیے. آگے چلتے ہیں جی. اس کے علاوہ جناب پارلیمنٹ ہاؤس کے مرکزی گیٹ پر اپوزیشن نے کسانوں کے حق میں احتجاج کیا. اپوزیشن کے احتجاجی مظاہرے میں بیرسٹر گوہر, اسد کیسر, حامد رضا اور دیگر نے شرکت کی. صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ پنجاب کے کسان کے پاس اگلی فصل کے پیسے نہیں ہیں. پنجاب کے زمیندار کی فصل ان کی زمینوں پر پڑی ہے جو خراب ہو رہی ہے, اسے فوری طور پر اٹھایا جائے. حکومت کی جانب سے مقرر کردہ قیمتوں پر بھی گندم نہیں خریدی جا رہی. اسد کیسر نے کہا کہ گندم کے ایشو کو مرنے نہیں دیں گے, ہم پنجاب کے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. گنے کا کاشتکار بھی در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے, انہیں شرم آنی چاہیے. اس کے علاوہ بائی دا وے کسانوں کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ کل ایک سپیچ کی تھی, اس پہ بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے ان کے اوپر, جس میں انہوں نے کہا تھا جی گندم کا تو کوئی بحران ہے ہی نہیں اور یہ کسانوں کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ بلا وجہ جو ہے وہ ایک ریٹ بلا وجہ نہیں ہے. یا تو پھر آپ گراؤنڈ ریالٹی سے اتنی ڈسکنیکٹڈ ہیں کہ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اس وقت کسان کا کیا حال ہو رہا ہے. میں اسی لیے میں بات کرتا ہوں نا کہ آپ کے ارد گرد بیسکلی جو چمچے ہیں نا, آپ کو ان کو ادھر ہٹانے کی ضرورت ہے. خود جا کے گراؤنڈ پہ جائیے, جا کے کسانوں سے ملیں تاکہ آپ کو گراؤنڈ سچویشن پتہ لگے. میں بڑا کلیئرلی آج آپ کو ایک بات بتا دوں, مریم نواز نے اگر سورس آف انفارمیشن اپنے چمچوں کے ذریعے, اپنے پسندیدہ ٹویٹر اکاؤنٹس کے ذریعے, یہ جو لونڈے لپاڑے آپ نے یو کے سے بھی منگائے ہوئے ہیں یا دنیا جہان کے اکٹھے کیے ہوئے ہیں نا, میں جانتا ہوں لاہور میں بہت سے اس وقت فٹ ہوئے ہیں, بہت مختلف جگہوں پہ آپ نے فٹ کیے ہوئے ہیں, میں جانتا ہوں, یا ان کے ذریعے آپ نے انفارمیشن کے اوپر ریلائی کرنا شروع کیا تو پھر آپ کا بٹا بیٹھ جانا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے گراؤنڈ پہ اتریں, جا کے لوگوں سے ڈائریکٹلی ملیں. ان لوگوں کے سہارے پہ نہ رہنا, کیونکہ یہ اپنی سیٹیں بچانے کے لیے سب اچھا کی رپورٹ آپ کو دیں گے, یہ میں جانتا ہوں اس بات کو. تو برائے مہربانی ان کے اوپر ریلائی مت کیجیے گا. کسانوں کا گندم کے حوالے سے بہت سیریس معاملہ ہے, یہ بہت سیریس معاملہ ہے, لیکن آپ لوگ اس کو بہت کیجولی لے رہے ہیں ساری چیز کو. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا بشرا بی بی کے حوالے سے جو رپورٹ کیا گیا کہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی بہنوں کے درمیان جو ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں تھا. سب کچھ آج ایکسپریس اور جیو دو اداروں نے جو ہے میڈیا آرگنائزیشنز نے اس کو رپورٹ کیا ہے. ہم نے ان کی رپورٹس کو اکٹھا کر کے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ظاہری بات ہے میں خود وہاں پہ نہیں تھا, لیکن میں آپ کے سامنے جو رپورٹ ہوا ہے میں بتا رہا ہوں.
بیسکلی احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ناصر جاوید رانا کے روبرو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت ہوئی. یہ وہی کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ضمانت مل چکی ہوئی آلریڈی. اس میں بشرا بی بی نے روسٹرم پر جا کر عدالت کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا. بشرا بی بی نے کہا کہ گزشتہ سماعت میرے بغیر کی گئی اور میں انتظار کرتی رہی. عدالت نے کہا جی گزشتہ سماعت بغیر کارروائی ملتوی ہوئی تھی. بشرا بی بی نے کہا کہ ہمیں کسی نے سماعت ملتوی ہونے پر آگاہ نہیں کیا. میں ناانصافیوں کا شکار ہوں. ہمیں آپ پر اعتماد نہیں جیسے سابقہ ججز پر نہیں تھا. جج صاحب نے کہا کہ گزشتہ سماعت جیل انتظامیہ کی استدعا پر ملتوی کی تھی. عدالت نے ملزمان کے وکلاء سے پوچھا کہ کیا آپ بھی عدم اعتماد کرتے ہیں. اس پہ وکلاء نے استدعا کی کہ ہمیں عدالت پر اعتماد ہے تاہم موکل سے مشورہ کرنے کی اجازت دی جائے. سماعت میں 1.5 گھنٹے کا وقفہ آیا اس حوالے سے عمران خان اور وکلاء 1.5 گھنٹے تک بشرا بی بی کو سمجھاتے رہے. بعد میں بشرا بی بی اور وکلاء نے دوبارہ اعتماد کا اظہار کر دیا. یو ٹرن وہ خبردار اس کے اوپر اعتراض نہ کرنا, خبردار میں بتا رہا ہوں کوئی اعتراض مت کرنا. یہ الاؤڈ ہوتا ہے. عمران خان صاحب کو اگر الاؤڈ ہے تو باقیوں نے بھی الاؤڈ ہے. تو بشرا بی بی بھی یو ٹرن لے سکتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا لیکن سماعت کے آغاز پہ بشرا بی بی کمرہ عدالت آئیں اور فیملی کارنر میں وہ نہیں گئیں بلکہ میڈیا باکس کے سامنے جا کے وہ بیٹھ گئیں. بشرا بی بی کمرہ عدالت آ کر عمران خان اور ان کی بہنوں سے ملنے بھی نہیں گئیں. عمران خان کے اصرار کے باوجود بشرا بی بی فیملی کارنر میں نہیں گئیں. بشرا بی بی اور عمران خان نے 5 سے 6 مرتبہ سرگوشیوں میں باتیں بھی کی. بشرا بی بی بیٹیوں سے ملنے عدالت سے باہر گئیں اور بیٹیوں کو باہر بلا لیا. بشرا بی بی نے پہلی مرتبہ عمران خان کی بہنوں سے ملنے سے انکار کیا. عمران خان سماعت کی ابتدا سے آخر تک پریشان نظر آئے. وہ کبھی وکلا, کبھی روسٹرم, کبھی بشرا بی بی اور کبھی بہنوں کے پاس جاتے رہے. بشرا بی بی نے دوپہر 2 بجے کمرہ عدالت میں ہی نماز ظہر ادا کی. ملزمان کے وکلا نے مشاورت کے بعد عدالت میں نئی درخواست دائر کی. درخواست میں نیب عدالت سے دیگر مقدمات کی طرح ہر 14 روز بعد کیس کو سننے کی استدعا کی گئی جسے عدالت نے منظور کر لیا. آج 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں آئے کسی بھی گواہ کا بیان قلم بند نہیں ہو سکا. عدالت نے 22 مئی کو درخواست کی سماعت کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 22 مئی تک ملتوی کر دی. اچھا, یہ پہلا موقع نہیں ہے جب بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی بہنوں کے درمیان جو ہے وہ کوئی پرابلمٹک سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی اس پہ رپورٹنگ ہو چکی ہے. اب ظاہری بات ہے, میرے خیال میں اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی فیملی کے جو ذرائع ہیں وہ کہیں گے سب اچھا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے میڈیا وہاں پہ موجود تھا. ایسا نہیں ہے کہ میڈیا کی آنکھیں بند تھی, وہ دیکھ نہیں رہا تھا. اٹ از کوائٹ ایویڈنٹ, نظر آ جاتا ہے 1 منٹ میں. اگر کوئی آپس میں کوئی کولڈنس ہونا تو وہ نظر آ جاتی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ وہ جو عمران خان صاحب کی تصویر لیک ہوئی تھی, اب اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اس کے بعد جناب سپریم کورٹ میں موبائل فون لے جانے کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے. عدالتی عملے نے کلرکس اور وکلاء کو بھی اب موبائل فونز لے جانے سے روک دیا ہے. صحافیوں کے موبائل فونز کمرہ عدالت میں لے جانے پر پہلے ہی پابندی عائد ہے. اب وکلاء کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ پابندی لگے گی کہ آپ بھی نہیں لے جا سکتے. تو اس سے پہلے یہ حقیقت ہے کہ آپ کا فون بج نہیں سکتا تھا. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ الاؤڈ نہیں ہوتا تھا کہ جناب آپ جو ہے وہ آپ کا فون کا رنگر آن رہ جائے. اس کو توہین عدالت جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا اور وارننگ دی جاتی تھی ججز کی جانب سے. لیکن اب یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب آپ فون اندر بھی نہیں لے جا سکتے. تو عمران خان صاحب کی تصویر نے جو ہے وہ موبائل فونز کی جو انٹری ہے وہ بھی بین کرا دی ہے. یہ سارا کچھ اس تصویر کی بنیاد پہ ہوا ہے. تو دیکھیں اب آگے اور کیا کیا چیزیں بند ہوتی ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, وہ آگے چل کے کسی قسم کا بھی حکم آ سکتا ہے. اس کے علاوہ جناب انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور کیس میں عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی یقینی بنانے کا حکم دے دیا ہے. کیونکہ سپریم کورٹ میں اب ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, تو جو لوور کورٹس ہیں وہ بھی اب یہ کرنے لگی ہیں اور وہ کرنے جا رہی ہیں کہ جناب آئندہ جو ہے وہ اس طرح کیا جائے. میرے پاس یہ خبر بھی آئی ہے کہ شاید علیمہ خان صاحبہ نے سپریم کورٹ میں شاید یا تو درخواست دائر کر دی ہے یا شاید کرنے لگی ہیں کہ جس طرح یہ اس کیس میں عمران خان صاحب کی ویڈیو لنک کے ذریعے جو ایک موجودگی کو یقینی بنایا گیا تھا, اس کوریج کو جو ہے وہ یوٹیوب پہ دکھایا جائے اور لائیو کوریج کی جائے. تو دیکھیں کہ اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. لیکن اب لوور کورٹس بھی جو ہے وہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ جناب ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو جوائن کرائیں. اس کے علاوہ جناب پنجاب کی جیلوں میں قید ملزمان نے جیل انتظامیہ سے عمران خان والی سہولتوں کا مطالبہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا جی سانو بھی چاہیے نا. ایڈوکیٹ جنرل کو خط لکھا گیا ہے. اس میں آئی جی جیل خانہ جات سے قیدیوں نے مزید سہولتوں کا مطالبہ کیا ہے. خط ملزمان کی درخواست کے ساتھ آئی جی پنجاب کی وساطت سے ایڈوکیٹ جنرل کو بھجوایا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک روز میں اپنے وکلاء کے ساتھ 6 بار ملاقات کی سہولت میسر ہے. عدالتی حکم کے مطابق عمران خان کو بے شمار سہولتیں فراہم کی گئی ہیں. ملزمان کا کہنا تھا کہ قانون سے زائد سہولتیں سب پریزن رولز 1978 کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. عمران خان کو اڈیالہ جیل میں حاصل مراحت اور سہولتوں پر نظر ثانی کی جائے. عمران خان جیسی سہولتیں اور مراحت ہمیں بھی دی جائیں.
قیدیوں نے عمران خان، شاہ محمود قریشی اور دیگر سیاسی قیدیوں کو قانون سے بالا سہولتوں پر اعتراض اٹھایا ہے. اب یہ کون سے قیدی ہوں گے، کتنا کو یہ خط جینوئن ہوگا، آپ اس کو پروکسی خط کہہ سکتے ہیں. آج کل پروکسی کا لفظ نیا شروع ہوا ہے پریس کانفرنسوں کے پیچھے، تو خط بھی جو ہے وہ پروکسی میرے خیال میں آنا شروع ہو گئے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.